بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اور 2 گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا تو مدعی علیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ فصیح زبان سے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حقاً حقاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی منافق ہے اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے؟ عرض کیا، حضور، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اٹھتا بیٹھتا آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہ، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے یوں ہی بری کر دے گا جیسے تجھے ہاتھ کٹ جانے سے بری کیا ہے۔ اور نزلۃ المجالس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب تو پل صراط سے گزرنے لگے گا تو تیرا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔